اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اب جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد جب اللہ نے فرشتوں کے آگے اس کو پیش کیا، اس وقت شیطان نے دل میں سوچی تھی، حالانکہ میں تو بہت اعلیٰ و بلند ہوں، میں نے زمین پہ جتنی بھی مخلوقات تھی سب کو کاٹ مار کر پھینک دیا ہے پہاڑوں کے اندر، سمندروں کے اندر، لیکن اب مجھ سے بھی اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک نائب کو، اپنے خلیفہ کو زمین میں پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اوپر فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم تیری اطاعت و فرما برداری کے لیے کافی نہیں ہے، تو اپنا خلیفہ زمین میں پیدا کرے گا، وہ شب خون کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ کچھ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے بعد پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ جو سارا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر جب آدم کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، اس سارے مرحلے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم، اب تو مخاطب کر رہے ہیں، اب تو اور تیری بیوی اس جنت سے جہاں چاہے ایزیلی تم جا کے کھاؤ اور بے روک ٹوک جتنا مرضی کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے اندر جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے آگے پیش کرنے سے قبل جو علم دیا تھا نا جن چیزوں کے ناموں کا، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم دیا تھا نا، اس علم کے مطابق جس درخت کے بارے میں کہہ دیا نا، ان بتائی ہوئی چیزوں کے علم میں سے ایک علم یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جن درختوں کا نام بتایا، اور اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس درخت کے قریب آپ نہیں جاؤ گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اطاعت تھی جو کہ لازم تھی آدم علیہ السلام کے ان کے اوپر اطاعت کرنا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا جو کہ آدم علیہ السلام کو لازم تھا کہ اس حکم کی پیروی کریں، اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اب بتا دیا گیا کہ اس جنت میں سے جہاں تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو، کھلا کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، سوائے اس درخت کے، یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بتا دیا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے، لیکن یہاں پہ کچھ مفسرین نے ان درختوں کے نام بتانے کی کوشش کی۔ بہرحال ہمیں واضح نص سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ درخت کون سا تھا، کہ کس درخت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روکا۔ یہاں سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر کوئی چیز بھی، کوئی حکم بھی بے جا نہیں بتایا، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد لازمی ہے۔ یہاں پہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو یہی کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر حکم کے متعلق اگر ہمیں اس کی حکمت نہیں بتائی تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت واضح موجود ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت تو نہیں بتائی تھی آدم علیہ السلام کو، لیکن یہ کہہ دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جب اس درخت کے قریب گئے تو اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں جو کام بھی کرنے کا حکم دے، اس کی حکمت کی ہمیں سمجھ، اس کا فلسفہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے پیچھے لوجک کی سمجھ ہمیں آئے یا نہ آئے، بہرحال ہمیں اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دے دیا ہے تو ہمیں
ہمیں کر گزرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے چونکہ چنانچہ کیا وجہ ہے، کیوں ہے، یہ ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ہماری عقلوں کے اندر اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے فہموں میں اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، یہ کیا کو چھوڑ کے کیوں کو چھوڑ کے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی کام کو کرنے کا حکم دے ہم مان لیں. جب کسی کام کے رکنے سے ہمیں حکم دے تو ہمیں اس کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب آدم علیہ السلام کو اب جب جنت سے نکال دیا، جنت سے نکالنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ابلیس کا تھا نا، انسان کا واضح دشمن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ. سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارا شیطان دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو دشمن ہی سمجھو. جو دشمن ہو نا اس کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے. ہم اپنے دشمن کو کبھی بھی خیر کی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہر وقت کسی نہ کسی شر کی سوچ میں ہوگا، کوئی نہ کوئی شریر سوچ اس کے دماغ میں، کوئی خناس بھاگ رہا ہوگا اس کے دماغ کے اندر. ہم بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا دشمن جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ، کہ شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، تم اس دشمن سے بچو. اس دشمن کے ساتھ تو ہم نے دوستیاں کی ہوئی ہیں. کس طرح دوستیاں کی ہوئی ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شیطان نے مکالمہ کیا کہ اے اللہ اب تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، لہذا مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے تاکہ میں تیرے بندوں کو وہ سیدھے رستے سے ہٹاؤں، جو سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں ان کو ڈی ٹریک کروں. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں نا وہ کبھی بھی تیری اطاعت نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی تیری بات کے پیچھے نہیں لگیں گے، وہ کبھی بھی تیرے وسوسے میں نہیں آنے والے سوائے چند لوگوں کے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے معزز سامعین و سامعات کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان کے وار نہیں چلتے، شیطان کا وسوسہ ان کے اوپر نہیں آتا، شیطان کی چالوں میں وہ نہیں گر جاتے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ والے لوگ ہیں. ان میں کیا صفات پائی جاتی ہیں؟ وہ نیک لوگ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں سکھلائی ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، صحابہ اکرام کو بتاتے تھے، فرمایا سورہ فلق پڑھا کرو، سورہ ناس پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. ان چیزوں سے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہو، شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہو. معزز سامعین و سامعات، ہمیں ان اپنے روزمرہ زندگی کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں. آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اب شیطان قریب آیا کہ کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ تم ابدی جنت میں رہنے والے بن جاؤ، تمہارا مسکن ہو، ٹھکانہ ہو، تم جنت میں رہو، وہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو تو اس درخت کے پاس ہو، اس کا پھل کھاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم تھا اس کو بھلایا، اس کو پھر اپنے جال میں پھنسایا، کوشش کی کہ یہ کسی نہ کسی میرے طریقے میری باتوں میں آ جائے. جب آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آئے تو اس کو اس درخت کے قریب لے گئے، درخت کا پھل کھایا. جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو اپنی جنت سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. جب ان دونوں کو بہکایا آدم علیہ السلام اور حوا کو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ. کہ اس جنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نکال دیا. معزز سامعین و سامعات، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو ابدی اور ہمیشہ اور جو پہلا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اب بطور سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا. یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے انسان کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں اس دنیا میں آیا. جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. انسان کا جو اصل ٹھکانہ وہ جنت ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جنت سے نکال کے بنی نوح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے دنیا پہ بھیجا. اب دنیا پہ بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے سامنے دو رستے واضح کر دیے. اب جس پہ چاہے وہ چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یا تو اطاعت و فرما بردار بندہ بن جائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان بندہ بن جائے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اطاعت و فرما بردار بندہ بنے گا تو یقیناً اس کا پھر نتیجہ جنت کی صورت میں انسان کو
مل جائے گا، پھر انسان جنت میں چلا جائے گا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پہ جو بھی انسان کرے گا کل قیامت والے دن جب دار الجزا میں جائیں گے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عملوں کا ہمیں جزا دیں گے جو بھی انسان نے عمل کیا ہوا ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اما حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہوگا۔ اب ہم دنیا میں گزر بسر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہوا ہے اس امتحان میں ہمیں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہوگا۔ وہ کامیابی کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے گیا ایسا شخص کامیاب ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور اس آیت کے اندر جو بتا دیا کہ انسان کا اصلی مقام وہ جنت ہے، یہ دنیا عارضی ہے، دار العمل ہے، یہاں پہ جو انسان بوئے گا کل قیامت والے دن انسان کو وہی کاٹنا ہوگا۔ اگر اس دنیا کے اندر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا انسان سے، اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوئی۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں، اس کوشش میں، اس تک و دو میں لگا رہتا ہے کہ وہ کون سا وقت آئے جب انسان اچھا کام کر رہا ہو میں اس کو بہکا کے سیدھے رستے سے الٹے رستے کی طرف یعنی ڈی ٹریک کر دوں، سیدھے رستے سے میں اس کو پھیر دوں اور اپنے رستے کی طرف چلا جاؤں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کی صورت کے اندر کتنے ہی شیطان ہمیں نظر آتے ہیں، ہے تو وہ انسان لیکن انہوں نے خصلتیں اس قدر شیطانوں جیسی اپنا لی ہوئی ہیں۔ اب شیطان بھی بڑے آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے اپنے جانشین اتنے بن گئے ہیں مجھے اب جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں پھر وہاں شیطان خود جاتا ہے، جا کے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حفاظت میں فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔